روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اب حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کون سا آدمی ہے جو ناواقف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہا کہ آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا بلکہ بن نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی وہ اس گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو دربار کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ لو۔ وہ گھوڑے کا اظہار کر دیتا تو حاتم طائی یقیناً صحیح روم سے چلا ہوا یہ وفد منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اوپر اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائے گئے۔ جی ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کو مہمان نوازی کرنا تو درکنار گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حاتم طائی نے مہربانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کے تواضع، آرام اور آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی تھی تو ہر چیز دھلی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار لشکر لے کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کرتے۔ مزید کی بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ساتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی، میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراگاہ یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور لا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا دیا۔ وزیر حاتم طائی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کے قابل بنی، تاکہ سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک، فساد پسند اور لالچی شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر اٹھانا ہے۔ گرائے کا یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش کو
تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلواروں کو میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان ابھی چند روز اور قیام کے لیے اس کی مزید خدمت کرنے کا موقع دے کر کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ وہ کام مجھے بتانے میں مشاہد میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا کہ میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اس وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ سخاوت کے بارے میں ایک مجلس میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقداس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے شاہی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو وہاں بہت سارے لیفٹ بیٹھے ہوئے تھے اور گھیو کی بوریاں لاتی جا رہی تھی۔ شخص نے کہا کہ ایک بوری کا منہ کھول گیا اور اس میں سے چند کلو گھیو زمین پر گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنے ملازم سے باز پرس کی اور اس کا ڈانٹنا پیٹنا کہ گھیو زمین پر کیوں گرا ہے۔ آنے والے شخص نے یہ دیکھ کر واپسی کا فیصلہ کیا اور پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ شخص دربار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی ملازم سے شاہد مانگا۔ ملازم نے کہا کہ اس آدمی کو شاہد چاہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نہ، ایسی شاہد دی جائے۔ ملازم نے برتن مانگا۔ آنے والے شخص نے کہا میرے پاس تو برتن ہی نہیں ہے۔ ملازم نے پھر حضرت عثمان غنی سے عرض کیا کہ مقصود اس کے پاس تو شاہد لینے کے لیے برتن ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے کہا شاہد کا کیا اٹھا دو۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن اٹھا نہیں سکتا۔ ملازم پھر حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آنے والے شخص بہت کمزور ہے اور اتنا شاید اٹھا نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی کو ملازم کی بار بار مداخلت پسند نہیں آئی۔ ذرا تیز لہجے میں فرمایا کہ لفٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان غنی کے طرز عمل کو اختیار کرنا نہیں جانتا۔ یہ پیغمبر اوصاف اور طنز فکر جب بندے کے اندر محرک ہو جائے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں۔ ہر چیز کا معبود اللہ کی حکمیت پر ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ انسان زندگی میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس چیز سے متعلقہ لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، مگر ہم شیطانی کی قربت کے گوہر ہیں اور وہ شیطان کے اوصاف پسند کرتے ہیں، مگر ہم رحمان سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو رحمان کی صفات اختیار کرنی ہوگی۔ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کر کے کائنات میں ممتاز ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔ بلا شبہ صحبت رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں اور دوست پر دوست کی ہمیشہ نوازش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور سچے سخاوت کی سفارت عطا فرمائے، آمین۔